یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 104 تا 109 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم شک میں ہو میرے دین کے معاملے میں تو میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، لیکن میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی جو تمہاری جان قبض کرتا ہے، اور مجھے حکم ہے کہ میں ایمان والوں میں سے رہوں، اور یہ کہ سیدھا کر لوں اپنا چہرہ دین حنیف کے مطابق اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤں، اور مت پکاریں اللہ کے سوا ایسے کسی کو جو نہ بھلا کرے آپ کا اور نہ ضر دے آپ کو، پھر اگر ایسا کیا تو آپ بھی اس وقت ظالموں میں سے ہوں گے، اور اگر پہنچائے آپ کو اللہ کوئی تکلیف تو کوئی نہیں اسے ہٹانے والا اس کے سوا، اور اگر پہنچانا چاہے آپ کو کوئی فضل تو کوئی اسے پھیرنے والا نہیں۔ اللہ پہنچاتا ہے اپنے فضل کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، اور وہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ آپ کہہ دیجئے اے لوگو، پہنچ چکا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق کا پیغام، اب جو کوئی ہدایت پر آ گیا تو وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت پر ہوگا، اور جو کوئی بھٹکا رہا گمراہ رہا سو وہ اس کا بہکنا اور گمراہ رہنا اس کے اپنے لیے ہوگا، اور میں تم پر کوئی ذمہ دار نہیں۔ اور آپ اسی کی اتباع کیجئے جو آپ کی طرف بھیجا جاتا ہے، اور صبر کیجئے جب تک کہ اللہ فیصلہ کرے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمام انسانیت کو خطاب فرمایا گیا، اور قرآن مجید میں جہاں یا ایھا الناس کا لفظ آیا
اس سے مراد پوری انسانیت ہے، اور مفسرین نے فرمایا کہ اس سے قرآن مجید کے پیغام کا عالمگیر ہونا ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کا پیغام صرف اہل ایمان کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ البتہ اس سے فائدہ اور نفع انہی لوگوں کو ہوگا جو اس پر آ جائیں گے اور اس کے پیغام کو قبول کر لیں گے۔ فرمایا گیا منکرین کو کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں جو دین لے کر آیا ہوں، میں جس دین پر ہوں، اگر اس دین کے بارے میں تم شک کرتے ہو تو میں تو تمہارے بتوں کی عبادت نہیں کرتا جنہیں اللہ کو چھوڑ کر تم عبادت میں لگے ہوئے ہو، اور میں عبادت تو اس کی کرتا ہوں جو تمہاری جان کو قبض کرتا ہے۔ یعنی منکرین اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے خدا ہیں، اور مختلف حاجتوں کے لیے مختلف بت انہوں نے گھڑ رکھے تھے، لیکن جان کو قبض کرنا یہ وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے فرما دیا گیا کہ میں اسی کی عبادت کرتا ہوں اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں خود بھی اہل ایمان میں سے رہوں، اور میں اپنا چہرہ دین حنیف، دین اسلام کی طرف کر لوں اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ اور پھر مجھے بھی یہ حکم ہو گیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو نہ پکارا جائے جو نہ نفع کے مالک ہیں اور نہ نقصان کے مالک ہیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر آپ بھی ظالموں میں شمار ہو جائیں گے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ اگر اللہ کی طرف سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس تکلیف کو اللہ کے علاوہ کوئی اور دور کرنے والا نہیں ہے، اور اللہ اپنے بندوں میں سے کسی پر خیر فضل پہنچانا چاہے تو اس فضل اور خیر کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ جن بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے۔ اگلی آیت میں پھر اہل انسان کو، انسانیت کو خطاب فرمایا گیا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے پیغام حق آ چکا ہے، اور مراد قرآن مجید اور دین اسلام ہے۔ تو ان سے کہا گیا کہ اس دین اسلام کو، اس قرآن کو جو قبول کر لے گا، اس کے پیغام کو جو قبول کر لے گا، وہ ہدایت پر آ جائے گا، اور ہدایت پر آنا اسی کو نفع دے گا، اور جو کوئی اس ہدایت پر نہیں آئے گا تو اس کا نقصان اور اس کا عذاب آخرت میں اسے خود ہی اٹھانا ہوگا۔ اور میں تم پر کوئی ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا گیا کہ میں ضرور ہی تم سے دین اور ایمان کو قبول کروا لوں اور ہدایت پر لے آؤں، یہ میرا ذمہ نہیں ہے، بلکہ میرا ذمہ تو تم تک اللہ کی طرف سے پیغام کو پہنچا دینا ہے۔ آخر آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ایک دفعہ تسلی اور تشفی دی گئی کہ بس آپ ان کی باتوں کو، منکرین اور مشرکین کی باتوں کو چھوڑ دیجئے، آپ بس اس کی پیروی کیجئے جو آپ پر بذریعہ وحی نازل کیا جاتا ہے، آپ اس کی اتباع کرتے رہیے، اور دین حق کے پیغام کو پہنچانے میں اس راہ میں جو رکاوٹیں ہیں اور جو مشکلات ہیں ان کو صبر کے ساتھ برداشت کرتے رہیے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کوئی فیصلہ فرما لیں، یعنی ان کے لیے عذابات کا دنیا کے اندر یا آخرت میں، جو بھی اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ آیات کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے، کیا اللہ کے سوا کسی اور کو حاجت روائی کے لیے پکارنا شرک ہے؟ فرمایا گیا آیت کے اندر بھی اس چیز کی ممانعت کی گئی کہ کسی ایسے کو اللہ کے سوا نہ پکارا جائے کہ جو نہ نفع کا مالک ہو اور نہ نقصان کا مالک ہو، اور دنیاوی معاملات کے اندر کسی ایسی شخصیت کو پکارنا کہ جو عام حالات کے اندر اسباب کی دنیا کے اندر نہیں ہوتا، کسی کو بھی پکارنا فرمایا کہ شرک ہے، اور وہ چیزیں جو اللہ رب العزت کے ساتھ بغیر اسباب کے اللہ رب العزت سے متعلق ہیں اور نسبت رکھتی ہیں، وہ پھر اللہ ہی سے متعلق ہیں تو اللہ ہی کو پکارا جائے گا، جیسے زندگی اور موت، رزق کے معاملات، اولاد، تقدیر، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت سے متعلق ہیں۔ البتہ دنیاوی معاملات کے اندر اگر کسی کو اپنی مدد کے لیے اسباب کی دنیا کے اندر پکارا جائے تو وہ شرک نہیں کہلاتا، بلکہ شرک ہے ہی وہ چیز کہ جو اللہ رب العزت سے ہونے والی چیز ہو اور اس کو کسی اور سے ہونے کا گمان کر لیا جائے یا یقین کر لیا جائے،
اور پھر اسے اس کام کے لیے پکارا جائے۔ تو واضح فرما دیا گیا نفع نقصان کے مالک اللہ ہے، خیر اور شر کا مالک اللہ ہے۔ اللہ کی طرف سے جو مصیبت پریشانی آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اسے دور کرنا بھی اللہ ہی کے حوالے سے ہوگا۔ اسی طرح کوئی خیر انسان کو پہنچتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، اور اس خیر کو دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے اس بندے تک پہنچنے سے روک نہیں سکتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔